عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ان گنت لاتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے تاریخی، تربیتی اور تعلیمی احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ رجب 9 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں۔ غزوہ تبوک میں جانے اور آنے کا جو دورانیہ ہے وہ تقریباً 50 دن بنتا ہے۔ اس لیے اتنے لمبے سفر میں کئی واقعات بھی پیش آتے ہیں جن کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے احادیث میں مختلف طریقے سے بیان کیا، اور اس سفر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تربیت سے بھی ساتھ ساتھ کئی معاملات، کئی احکامات اور کئی تعلیمات پیش کرتے رہے۔ جن میں سے ایک واقعہ بڑا اہم ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رات کے وقت ہم سفر کے دوران جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، ایک مقام پر ہم نے پڑاؤ ڈالا، اور ظاہر ہے کہ بہت بڑا لشکر تھا، 30,000 کے قریب، تو کافی فاصلے کے اوپر مختلف جگہوں پر صحابہ کرام الگ الگ خیموں کے اندر تشریف فرما ہے۔ صبح فجر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ایک جنگل کے اندر قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری نظر پڑی تو میں آپ کے پیچھے وضو کے لیے پانی برتن میں ڈال کر لے گیا۔ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے واپس آئے تو میں نے آپ کا وضو کروایا۔ اس دوران جب ہم واپس آئے ہیں تو نماز فجر کی جماعت جو تھی وہ کھڑی ہو چکی، اور صحابہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آئے تو ایک رکعت نکل گئی تھی۔ بہرکیف ہم جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور ایک رکعت ہم نے امام کے ساتھ پڑھی۔ اب امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی امتی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب امام سلام پھیرتا ہے تو ہم نے ایک رکعت کھڑے ہو کر مکمل کی، لیکن اس دوران جن صحابہ کو آپ کی آمد کی خبر ہو گئی تو وہ حیران بھی تھے، ہکے بکے بھی تھے، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم امام کو کیسے بتائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو اب اس امام کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ تو لہذا سبحان اللہ بار بار کہنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، احسنتم، تم نے اچھا کیا۔
اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے صحابہ اکرام کے جذبات کی قدر، وگرنہ آپ کہتے کہ میں تمہارا امام نہیں ہوں، امام الانبیاء ہوں، نبیوں کا بھی امام ہوں، میری موجودگی میں تم نے نماز کھڑی کی تو کیسے کی؟ آپ میرا 5 منٹ انتظار کر لیتے، لیکن امت کو آپ تعلیم بھی دے رہے ہیں، تربیت بھی دے رہے ہیں کہ اگر کوئی بڑی سی بڑی شخصیت بھی ہو لیکن نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ان نمازیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت پر نماز ادا کریں، باقی جو بھی بڑے سے بڑا اہم ترین کام ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اب رات کا اندھیرا ہے، جنگل ہے، تاریکی ہے، صحرا ہے، ظاہر ہے انہیں نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے، لہذا انہوں نے اپنے وقت پر نماز پڑھی، تو آپ نے ان کے ان جذبات کی، ان کے ان احساسات کی قدر فرمائی، آپ نے تعریف کی۔ اس واقعے سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھ میں جو آنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ذات کی نفی اور اصل کام کی اہمیت۔ اس واقعے سے جو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وقت پر نماز کی ادائیگی، نماز کی ادائیگی میں کسی قسم کی دیر نہ کی جائے۔ اس میں صحابہ اکرام کے جذبات کی قدر کی گئی کہ آپ نے انہیں یہ ڈانٹا نہیں کہ میں بڑا ہوں اور بڑے ہونے کے سامنے تم نے یہ کام کیسے کیا، بلکہ آپ نے ان کی نیک نیتی اور اچھے کام کی تعریف فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ ان دینی کاموں کے اندر، نماز کے معاملات میں، روزے کے معاملات میں، حج کے معاملات میں، جو فرائض ہیں، جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر چیزیں فرض کی ہیں، اس میں ایسی باتوں پر اختلاف نہ کیا جائے۔ بلا وجہ کی بحث و مباحثہ سے آپ نے اشارتاً منع کر دیا کہ امام کو یہ نہ کہو کہ کیوں پڑھائی نماز، امام کو یہ نہ کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا جو کیا ٹھیک کیا۔ آپ ہمارا طرز عمل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی سب سے اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں، جو بھی یہ پورا معاشرہ ہے، مثال کے طور پر پاکستان کی 20-22 کروڑ عوام میں سب سے ان کے اندر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ ان سب سے اچھے لوگوں کے اندر آپ دیکھیں گے بے شمار مقام پر مساجد کے اندر اسی بات پر جھگڑا ہوتا رہتا ہے کہ 5 منٹ پہلے نماز پڑھیں کہ بعد میں پڑھیں، بلا وجہ کی فضول مباحث اور بحثیں چلتی رہتی ہیں، بڑے دل خراش شور شرابے، بحث مباحثے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تربیت دے رہے ہیں کہ اس قسم کی باتوں میں الجھنے والی چیز تو نہیں ہے، اصل کام نماز پڑھنا ہے، بس پڑھ لیں اور خاموشی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے صحابہ کو بیان فرمایا، جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ ظاہر ہے ساتھ ساتھ جہاد کا سفر بھی ہے تو تعلیم اور تربیت بھی چل رہی ہے، تو آپ نے کسی بھی موقع پر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصیات دی، وَإِذْ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے جو 5 خصوصیات دی ہیں ان میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تھے وہ اپنی ایک خاص قوم کی طرف آتے تھے،
لیکن اللہ رب العزت نے مجھے تمام انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ رب العزت نے میری مدد فرمائی کہ میں جس جہادی لشکر کے ساتھ جاتا ہوں میرا رعب اور دبدبہ دشمن پر مجھ سے پہلے ہی پہنچ جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ رب العزت نے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ مال غنیمت نے جہاد کے بعد جو بھی مال دولت حاصل ہوتا ہے اس کو حلال کر دیا۔ اللہ رب العزت نے مجھ سے پہلے جتنے بھی اللہ کے نبی تھے ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے اور میری امت کے لیے اس ساری سرزمین کو اللہ رب العزت نے پاک بنا دیا۔ یہ جتنی زمین ہے یہ پاک ہے، یہ پانی نہ ہونے پر اس سے تیمم کر کے پاکی حاصل بھی کی جا سکتی ہے اور کہیں بھی آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سفر کے اندر، جہاد کے اندر، جنگلوں میں، صحراؤں میں، کہیں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ جو امتیں گزری ہیں وہ صرف اپنی عبادت گاہوں کے اندر ہی عبادت کرتی تھی، لیکن اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ جتنی بھی سرزمین ہے ساری کی ساری زمین کا ٹکڑا اللہ رب العزت نے پاک فرما دیا۔ اور پانچویں نعمت اور انعام اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ یہ تھا کہ اے نبی ایک سوال کیجئے، آپ جو مانگیں گے اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سوال کو استعمال ہی نہیں کیا، اب وہ سوال انشاءاللہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی بخشش اور شفاعت کے لیے استعمال کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت میں سے ہر اس شخص کو پہنچے گی جو شرک نہیں کرتا ہو۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم صفات کے اندر تو شامل فرمائے گا۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کو بھی اس کے اندر شامل فرما دیں۔ ایسے موقع پر آپ تشریف لے کے جا رہے تھے تو صحرا کے اندر کبھی کبھی طوفان آتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے۔ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات طوفان آنے والا ہے، تم ایسے کرنا اپنے اونٹوں کو باندھ لو، ان کے پاؤں باندھ کر ان کو بٹھا دو، اور آپ نے فرمایا کہ جب آندھی چلے گی تو تم سب بیٹھ جانا اپنے اونٹوں کے ساتھ، تم میں سے کوئی کھڑا نہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے اپنے اونٹوں کو باندھ لیا اور ہم سب پورے کا پورا لشکر اس آندھی کے اندر بیٹھ گئے۔ ایک شخص کھڑا رہا اور اس آندھی اور طوفان نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر دور دراز کے پہاڑوں پر دے مارا، جس سے اس کی ہڈیاں بھی نہیں ملی۔ یہ واقعہ یہاں اس لیے صرف بیان کیا جا رہا ہے کہ صحابہ نے اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے معاملے میں بیان فرمایا کہ جس چیز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاتی تھی اس میں ہمیں فائدہ ہی فائدہ ملتا، اور جس موقع پر جس چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جاتی تھی تو اس کا انجام دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی بھی ہیں، جنگ میں بھی جا رہے ہیں، جہاد میں بھی جا رہے ہیں، لیکن آپ کے اس حکم پر عمل نہیں کیا کہ آپ سب نے بیٹھنا ہے، کیونکہ جب آپ جانتے ہیں صحرائی طوفان آتے ہیں، ٹورنیڈو، تو بڑی شدت سے آتے ہیں اور وہ مکانوں کو بھی اڑا دیتے ہیں۔ وہ ایک شخص کی کیا اہمیت تھی، تو اس ہوا نے اس کو اڑا کے پہاڑوں پہ پھینک دیا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم نہ ماننے کی بنا پر۔ اللہ اکبر۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سفر میں ہم جا رہے تھے تو دوران سفر کسی بھی موقع پر چلتے ہوئے بھی اور یا پھر کسی پڑاؤ کے موقع پر کہتے ہیں میں نے ایک سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس میں یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی فکر مندی کیا تھی۔
یا ان کی سوچ کیا تھی؟ وہ سوال یہ تھا کہ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے وہ کام بتا دیجئے یدخلنی اللہ الجنۃ جس کے ذریعے اللہ مجھے جنت لے جائے۔ سوال کتنا چھوٹا تھا اور کام کتنا بڑا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو فرمایا، اس کی تعریف کی، فرمایا سئلت عن عظیم، سألت عن عظیم، تم نے ایک بہت بڑا اہمیت والا سوال کیا۔ استاد کا کام یہ نہیں ہے کہ سوال چھوٹا ہے، بڑا ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، جس پر ڈانٹ دے، بلکہ انکریج کرنا اور حوصلہ افزائی کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں۔ اس کی تعریف فرمائی کہ تم نے بہت اچھا سوال کیا، وہ خوش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ معاملہ بہت بڑا ہے، یہ جنت جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جس پر اللہ آسان فرما دے اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ لہذا اللہ سے سوال کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ آسان فرما دے، جس کے لیے ایک دعا بھی ہے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ یہ معاملہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لیے اللہ آسان فرما دے اس کے لیے کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جنت جانے کا راستہ یہ ہے کہ تم شرک نہ کرو، نماز پڑھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، فرض روزے رکھو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس دین اسلام کی بنیاد کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ نے مزید اللہ کا عطا کیا ہوا علم بتانا چاہا کہ اس نے تو سوال جو کیا تھا وہ یہ ہے، لیکن آپ نے اس کے بارے میں مزید باتیں بتائی۔ وہ معاذ بن جبل نے ساری باتیں ہمیں بتائی۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں تمہیں اس دین کی بنیاد کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ اس دین کی بنیاد اسلام ہے، یعنی سب سے پہلے کلمہ تو ضروری ہے بنیاد کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس دین کے ستون کے بارے میں بتاؤں؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اس دین اسلام کا جو ستون ہے وہ نماز، کوئی بھی عمارت، کوئی بھی چھت بغیر ستونوں کے قائم نہیں رہتی، یا کمزور ستونوں کے ساتھ چلتی نہیں ہے، دیر پا نہیں ہوتی، آندھی طوفان میں گر جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دین کی بنیاد اسلام ہے اور دین کی ستون نماز ہے، نماز قائم رکھو گے تو یہ عمارت کھڑی اور رہے گی اور قائم رہے گی۔ آپ نے فرمایا کیا میں اس دین کی بلندی کے بارے میں نہ بتاؤں، چوٹی کے بارے میں، سر بلندی کے بارے میں؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ آپ نے تینوں لیول بتا دیے کہ منیمم لیول یہ ہے کہ کم از کم اسلام لانے کے بعد نماز کو قائم کیجئے۔ آپ مسلمان تو رہیں گے، لیکن ان مسلمانوں کو اگر دنیا کے اندر کامیاب دیکھنا ہے یا دین اسلام کی سربلندی اگر دیکھنی ہے تو اس کے لیے جہاد ضروری ہے۔ اس وقت خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر پر ہی نکلے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بڑے پیارے اور جلیل قدر صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ کو میں نے بتایا کہ تبوک کا سفر 700 کلومیٹر تھا اور پہاڑوں، صحراؤں، جنگلوں کے اندر ایک گرمی میں مشکل ترین سفر، تو ان کا جو اونٹ تھا وہ کمزور تھا۔ جب ہم جا رہے تھے لشکر میں تو میرا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا، لاغر تھا اور کمزور تھا۔ سارا لشکر روانہ ہے، لیکن میرے کارواں جو تھے، اس لشکر کے امیر جو تھے، وہ رک جاتے ہیں۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صفات۔ پوچھتے ہیں جابر کیا معاملہ ہے؟
میں نے کہا اللہ کے رسول میرا اونٹ جو ہے وہ تھک گیا ہے، کمزور ہے اور بیٹھ گیا ہے، اب یہ سواری کے قابل نہیں رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک لاٹھی سے اسے ہلکی سی ضرب لگائی، آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، برکت کی دعا کی، اور آپ کی ہاتھ لگانے، آپ کی دعا کرنے کے معجزانہ اثرات یہ ہوئے کہ وہ اونٹ لشکر میں سب سے آگے آ گیا۔ بات اتنی سی تھی، ختم ہو گئی۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دوبارہ جابر سے ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جابر بتاؤ کیا حال ہے؟ آپ جب بھی سے ملتے تھے، یعنی دوران سفر جب بھی 3-4 مرتبہ جب گفتگو ہوئی، واپس مدینہ میں آئے، پھر گفتگو ہوئی جو آپ کو پورا واقعہ سناؤں گا، اس میں آپ بار بار جب بھی بات کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اے جابر غفر اللہ لک، اللہ تمہیں معاف فرمائے، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ تو جابر کہتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر فرماتے ہیں کہ اس رات جب یہ سارا واقعہ آیا، لیلۃ البعیر اس کا نام ہے، اونٹ کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہوئی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 25 مرتبہ دعا فرمائی، اور ہر مرتبہ یہی فرمایا کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے، اللہ تمہیں معاف فرمائے، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ آپ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اور اپنی امتیوں کو بتا رہے ہیں کہ جب کبھی آپ گفتگو کرو اور کسی سے نہیں اپنی اولاد سے ہی گفتگو کرو تو کم از کم گفتگو میں اس کے لیے دعائیں ضرور کرو۔ بارک اللہ، اللہ تمہیں برکت دے، ادھر آؤ، بارک اللہ، اللہ تمہیں برکت دے، یہ کام کرو۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے منہ میں لفظ آ جائیں، استاد کے منہ میں اپنے شاگردوں کے لیے آ جائیں، ماں باپ کے منہ میں اپنی اولاد کے لیے آ جائیں، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کو ان الفاظ سے پکارنے لگ جائے تو کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں نازل ہوں گی اس معاشرے پر، یہ معاشرہ پرسکون کتنا ہو جائے گا۔ غصے میں بھی کبھی بات آئے تو غفر اللہ تمہیں معاف فرمائے، یہ کام کرو، کتنا پیارا بات ہے۔ یہ الفاظ منہ پہ ادا کرنے کی عادت ڈالیں، آپ دیکھیں کہ ان کی الفاظ کی جو برکت ہوتی ہے اس سے انسان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ کم از کم ماں باپ کو تو کم از کم یہ چاہیے کہ اپنے گھر میں یہ الفاظ منہ سے بار بار ادا کریں، بار بار ادا کریں۔ کوئی بھی معاملہ ہے، اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ، اللہ تمہیں برکت دے۔ کوئی غلطی ہو رہی ہے تو غفر اللہ، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ بار بار گفتگو میں 25 مرتبہ میرے لیے دعا فرمائی آپ نے فرمایا اب تمہارے اونٹ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا وہ لشکر میں سب سے آگے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے بیچو گے اونٹ؟ وہ حدیث بڑی طویل ہے، مختصراً میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت جابر دل میں کہتے ہیں کہ یہ اونٹ میں بیچ دوں گا تو میرا کیا بنے گا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو کیسے بیچوں؟ آپ اسے ویسے ہی لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے بیچو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک قیمت طے کر لیں۔ پھر میں نے کہا اللہ کے رسول اب میں نے بیچ دیا تو میں پیدل چلوں گا سفر میں، کم از کم مجھے آپ اجازت دیں کہ میں یہ چیز بیچ دی، میں نے آپ کی ہے، لیکن میں اس کے اوپر سفر کر کے مدینہ جاؤں، مدینہ میں جا کر میں آپ کے ہینڈ اوور کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اگر جابر کہتے ہیں جب میں مدینہ کے قریب آیا تو میں نے تیزی سے سفر شروع کر دیا، ایک شوق کے ساتھ مدینہ میں داخل ہونے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا، فرمایا اتنی جلدی کیوں جا رہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میری نئی نئی شادی ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے جابر؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے مجھے برکت کی دعا دی اور آپ نے فرمایا کس سے شادی کی تم نے؟ مطلب آپ کا پہنچنے کا تھا کہ کیا آپ نے تمہاری لڑکی سے شادی کی یا کسی بیوہ سے کی؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے بیوہ سے شادی کی، بڑی عمر کی عورت سے شادی کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے بڑی عمر کی عورت سے کیوں شادی کی؟ اپنی جیسی عمر کے ساتھ شادی کرتے اچھا نہیں تھا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میری 9 بہنیں اور وہ بچیاں ہیں چھوٹی گھر میں، میں نہیں چاہتا تھا کہ ان جیسی ایک اور عورت آ جائے، میں ان کے اوپر نگران بنانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے بڑی عورت
عمر کی عورت سے شادی کی تاکہ میرے گھر کے معاملات صحیح چلے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اگلی صبح میں اونٹ لے کر مسجد آیا، میں نے اپنا اونٹ باندھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ نے مجھے وہ رقم دی اور آپ نے فرمایا گنو رقم پوری ہے؟ میں نے کہا جی پوری ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ رقم بھی لے جاؤ اور اونٹ بھی لے جاؤ۔ یہ دوران سفر پیش آنے والا واقعہ جابر کے ساتھ تھا، وہ ساری زندگی انہیں یاد رہا اور حدیث کی ہر کتاب میں ہے۔ بخاری میں 25 مقام پر الگ الگ موقع پر یہ حدیث آئی ہے۔ بات کوئی چھوٹی سی ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ اسے کوئی تحفہ دینا چاہتے ہوں گے اور یہ نہ لیتا، خوددار آدمی تھا، تو آپ نے اس طریقے سے اس کی مدد کر دی۔ بہرکیف محدثین نے اس واقعے سے ہمارے لیے کاروبار کے، فقہ کے بڑے مسائل بیان کیے کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، ایسے یہ مسئلے نکلتے ہیں، ایسے بڑے واقع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا کاروبار کیا، لیکن محدثین نے، فقہا نے بے شمار مسائل بیان کیے، جیسے مثال کے طور پر کہ ایسا کاروبار ہم کر لیں کہ جس میں صرف زبانی کلامی معاہدہ ہوا ہے، ابھی چیز لی نہیں ہے، جائز ہے، ہاں جی لے سکتے ہیں۔ آپ ایسا معاہدہ کر لیں جس میں شرط لگائی جائے کہ یہ چیز میں آپ کو اتنے مہینوں بعد دوں گا، کیا وہ معاہدہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رات میں کہ حضرت جابر نے کہا کہ میں دوں گا لیکن مدینہ جا کر دوں گا، اور بھی بے شمار واقعات ہیں۔ اللہ اکبر۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اسی سفر کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بالمدینہ سے رجال، دیکھو میرے صحابہ، تم ان وادیوں کا سفر کر رہے ہیں، ان صحراؤں کا، جنگلوں کا مشکل ترین سفر کر رہے ہیں، لیکن مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے ساتھ اس سفر میں شریک نہیں ہے، لیکن تمہارا جو اجر ہے، ثواب ہے، اللہ رب العزت انہیں بھی دے رہا ہے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہو، ہم جہاد پر نکلے، وہ اپنے گھروں میں، ہم مشکلات اور بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں، وہ اپنے گھروں میں، وہ ہمارے ساتھ اجر میں برابر، یہ کہتے ہو؟ ہم گھروں سے نکلے جان دینے کے لیے، وہ اپنے گھر میں، اور دونوں اجر میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ بولیں برابر۔ جو سو رہے ہیں وہ جاگیں، کچھ لوگ جہاد کر رہے ہیں اور کچھ لوگ گھروں میں ہیں، آپ نے فرمایا دونوں اجر میں، بولیں برابر۔ ہم نے کہا کیوں برابر؟ آپ نے فرمایا حبسہم العذر، وہ بیچارے مجبوری کی بنا پر جہاد میں نہیں نکل سکے، نیت ان کی تھی جانے کی، اس لیے اللہ رب العزت انہیں بھی اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حبسہم العذر، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی غربت، کوئی ایمرجنسی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نیت کی وجہ سے، صرف نیت کی بنا پر وہ تمہارے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ نیت کا ثواب اور کتنا زیادہ ہوگا صرف نیت کرنے کا۔ اگر ہم نیت کریں کہ اے اللہ اگر ہمارے وطن پر کڑا وقت آیا، یہودی، عیسائی اور ہندوؤں نے مل کر ہم پر حملہ کیا، ہم گھروں میں نہیں رہیں گے، ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، صرف یہ نیت بھی جو ہے اتنے بڑے اجر میں شامل کرنے کے لیے برابر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے کبھی جہاد نہیں کیا اور جس بندے نے کبھی جہاد کی دل میں بات نہیں کی، نیت نہیں کی، کوشش نہیں کی، جب وہ مرتا ہے تو منافقت کی موت مرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب الشہادۃ بصدق بلغ اللہ منازل الشہداء، جو سچے دل سے شہادت اللہ سے طلب کرتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا، سچے دل سے صرف دعا ہی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ وہی مات علی فراشی، اگرچہ وہ اپنے گھر میں بستر پر کیوں نہیں مرتا، صرف نیت، سچے دل سے دعا کرنا، بزدلی نہ دکھانا،
کوشش کرنا، جہاد کرنے والوں کا ساتھ دینا، ان کے لیے دعائیں کرنا، مالی، اخلاقی، زبانی تعاون کرنا۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رب عمل صغیر تکسر النیہ، کبھی کبھی چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، نیت کی وجہ سے وہ بہت بڑا بن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا رب عمل کثیر، کبھی کبھی بہت بڑا عمل ہوتا ہے، عمرہ، حج، جہاد، صدقہ خیرات، دین کی تبلیغ، بڑا عمل ہے، تو صغیر النیت، صرف نیت میں خرابی کی وجہ سے وہ بہت حقیر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آنے، مدینہ کے آثار نظر آئے۔ اب ہم سیرت کی طرف آ رہے کہ جب آپ مدینہ کو واپس آنے لگے تو آنے جانے میں 50 دن لگے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب مدینہ کے در و دیوار نظر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ طیبہ، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ۔ آپ نے مدینہ کا نام رکھا تھا طیبہ، پاک سرزمین۔ طیبہ کا اردو میں ترجمہ کریں تو پاکستان بنتا ہے، پاک سرزمین۔ آپ نے فرمایا یہ احد کا پہاڑ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جذبات کا اظہار فرمایا کرتے ہیں، اپنے در و دیوار سے محبت فرمایا کرتے ہیں، اپنے علاقے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت اور یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ کسی بھی جگہ سے محبت کرنا کوئی بڑی بری بات نہیں، اور مدینہ سے محبت کا اظہار کرنا اللہ ہو کتنے اجر کی بات ہے۔ مدینہ، اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، عجیب سی دعا تھی۔ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما، والموت فی بلد رسولک واجعل موتی فی بلد رسولک، اور اے اللہ موت آئے تو تیرے نبی کے شہر میں موت آئے۔ اب دونوں باتیں کیسے پوری ہوں؟ مدینہ کے اندر تو جہاد نہیں ہو رہا نا، جہاد کے لیے تو جانا پڑے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ شہادت بھی ہو اور مدینے میں ہو۔ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں قبول فرمائی۔ اللہ نے مدینے میں شہادت دی، مسجد نبوی میں شہادت دی، مسجد نبوی کے مصلی پر شہادت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قبر کی جگہ عطا فرمائی۔ یہ ہیں دعاؤں کے اثرات۔ جب آپ مدینہ آئے تو مدینے میں استقبال کے لیے خواتین، بچے، عورتیں گھروں سے باہر آ گئی اور یہ شعر پڑھنے لگی طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند ہمارے اوپر آ گیا ہے، من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آپ پہلے مسجد تشریف لے جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور وہیں تشریف ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں پر جب آپ مدینہ آئے تو ظاہر ہے پیچھے ایک جماعت ایسی تھی جو جہاد کے لیے گئی نہیں تھی، ان میں بے شمار منافقین تھے۔ وہ آئے، آ کر قسمیں کھانے لگے، اپنا اپنا عذر، اپنی اپنی باتیں پیش کرنے لگے، جھوٹی باتیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی ظاہری بات کو دیکھا اور انہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، اور ان کے باطنی معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیے کہ صحیح ہے، جب قسم کھا رہا ہے ہم کیوں کہیں کہ یہ جھوٹا ہے۔ جب دیکھا کہ بھائی ظاہر میں ایک بات ہے، وہ کر رہا ہے، تو آپ نے کہا فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ 3 صحابہ ایسے بھی تھے جو آئے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ہم سچ بات کریں گے، ہم سچ بات کریں گے، ہم جھوٹی قسم نہیں کھائیں۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی بہانہ نہیں ہمارے پاس، کوئی عذر نہیں، کوئی ایمرجنسی نہیں تھی، بس غلطی ہو گئی اور ہم نے اپنی سستی کی بنا پر جہاد کے لیے نہیں گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر تم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اللہ رب العزت نے انہیں آزمایا اور دیکھا کہ وہ آزمائش میں سچے نکلتے ہیں۔
تو بڑی طویل حدیث بخاری میں 1 منٹ کے اندر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان سے گفتگو نہ کی جائے. 50 دن وہ اپنے گھروں کے اندر بند رہے بیچارے, کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا, زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی سورہ توبہ, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, کہ وہ 3 مسلمان جو پیچھے رہ گئے تھے, اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا سچ بولنے کی بنا پر, صرف سچ بولنے کی اور توبہ کرنے کی بنا پر. صحابہ نے انہیں مبارکباد دی, انہوں نے صدقہ و خیرات کر کے اس خوشی کا اظہار کیا. اسی واقعے کے اندر رجب 9 ہجری کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں, آپ کے ایک پیارے دوست جو حبشہ کے بادشاہ تھے اور مسلمان ہو چکے تھے, وہ انتقال کر گئے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کی خبر دی اور ان کی غائبانہ نماز جنازہ مدینہ میں پڑھا لی. شعبان 9 ہجری کو پیاری بیٹی آپ کی ام کلثوم کا بھی انتقال ہو جاتا ہے, جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی. آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور عثمان کو کہا کہ اگر میری 3 بیٹیاں ہوتی, تیسری بیٹی بھی کوئی ایسی ہوتی کہ جس کا نکاح نہیں ہوا ہوتا, تو میں اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں. ذی قعدہ 9 ہجری کے اندر, یعنی کہ اگلے ہی مہینے, مدینہ کے اندر منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے میں جاتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ منافق ہے اور منافقوں کا سردار ہے. اس نے جو کلمہ پڑھا تھا یہ اوپر سے پڑھا تھا, آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے منع نہیں کیا, لہذا میں اس کے لیے دعا کروں گا. آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی, بخشش کے لیے دعا کی. بعد میں اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم نازل فرما دیا کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ أَحَدًا, آج کے بعد کسی منافق کے لیے دعا نہیں کروانی, ان کی قبر پر کھڑے نہیں ہونا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں. یہاں غزوہ تبوک ختم ہوا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی جہادی معرکے ہیں ان کا اختتام. اس کے بعد آپ نے کسی جنگ میں شرکت نہیں کی, لہذا 1 منٹ کے اندر آپ کے جتنے غزوات تھے ان کا ایک خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اس دور میں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور پہ اسلام پھیلایا. آپ نے پچھلے 6 مہینوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے واقعات سنے. اس تمام جنگوں کے اندر جو بدر سے شروع ہوئی, تبوک تک چلی, مسلمان, عیسائی, یہودی اور مشرکین جتنے بھی لوگ تھے, سب کے سب لوگ جو مارے گئے ہیں ان کی تعداد 1000 بنتی. اتنی جنگوں میں مسلمان اور کافر سب کی تعداد کتنی بنتی ہے؟ 1000. آپ دیکھیں, اور پورے جزیرہ عرب میں اردن اور شام سے لے کر مکہ مدینہ تک سارا علاقہ مسلمانوں کے قبضے اور اسلام قبول کر چکا ہے. اب ہم کہیں گے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے یا اخلاق کے زور پر پھیلا ہے, آپ کی سیرت کے زور پر پھیلا, اللہ کے فضل اور اللہ کے انعام کے ساتھ نبی کی محبت اور رحمت, نبی کی رسالت اور حکمت کی بنا پر جہاد ہوا اور اسلام کی تبلیغ ہوئی. آپ کو نہیں سمجھ میں آئی تو اندازہ لگانے کے لیے صرف اتنا بتاؤں کہ پاکستان جب بنا تو 15 لاکھ مسلمان شہید ہوئے چند دنوں کے اندر. کشمیر میں 1 لاکھ مسلمان شہید ہو چکے, افغانستان میں 10 لاکھ لوگ مارے جا چکے, عراق میں 5 لاکھ بچے ہی بھوک سے مارے گئے, بچے. اس کے علاوہ جنگ عظیم اول دوم میں 3 کروڑ لوگ مارے گئے. آپ بتائیں کہ کیا اتنی خون ریزی کے بعد اتنی کوئی برکت نظر آئی؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام غزوات اور تمام جہاد کے اندر صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ لوگ دین اسلام کو قبول کریں. اس لیے آپ خون ریزی اور قتل و غارت گری کو پسند نہیں کرتے. یہ سیرت کا خلاصہ ہے. بات ختم ہو رہی ہے. آئندہ سے انشاءاللہ تعالی 9 ہجری کے بعد جو حج ہے، حج کے واقعات بیان کیے جائیں گے، اور 10 ہجری کے اندر سیرت کا اختتام ہو رہا ہے. یہ پوری سیرت کے خلاصے چل رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو بھی سیکھا، سمجھا، سنایا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.